ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري تيموري لا أول ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وموكلنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وغيثنا وعوننا وعياننا ومعيننا وعيننا مطلوبنا ومسحوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا آلانا وأولانا ومأوانا ومرجعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الرحيم الصديق الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله آج بار میں اللہ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ جل مجدود حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے سب کی حاضری یہ آیا مبارکہ پچھلے جمعہ اور اس سے پچھلے جمعہ کی تلاوت کی تھی آج بھی اسی کی ساتھ حاصل کی اس میں مشکلات اور مصائب کا ذکر ہے دکھوں پر صبر کرتے ہیں خوبصورت یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے اندر میدان کربلا کا واقعہ ہے بڑا مزہ نکالا ہے یہ بڑی اتنی اہمیت کا واقعہ ہے کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے ہوئے ہیں اور مٹ گئے ختم ہو گئے مقدونیہ کے صحرا کا واقعہ آج تاریخ تبریز کا مٹ گیا مشہد کا مٹ گیا بے شمار اہم ترین تاریخی انقلاب دنیا پر آئے ہیں مگر وہ مٹتے رہے آج کی مقدونیہ کی حالت مشہد کا واقعہ اس میں کسی کو پتہ نہیں کوئی پڑے گا دیکھا جائے گا مگر یہ واقعہ وہ ایسے اہم ترین واقعہ بھول گئے اور یہ واقعہ کربلا نہ بھولا ہے نہ بھلایا جا سکتا ہے اگر کوئی لاکھ کوشش بھی کرے کہ یہ ذہن سے اتر جائے دل سے یہ واقعہ اتر جائے ایسا نہ ممکن ہے ہو نہیں سکتا بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ دنیا ساری دنیا کے لیے فنا ہے مگر خون شہید اس کے لاکھوں سال گزر جائے وہ پھر بھی تازہ ہی ہے دنیا کے لیے سارے واقعات دنیا کے ختم ہوتے رہتے ہیں پھر نہیں گے مگر خون شہید کی بقا جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہے ہی ابدی اس کے لیے کوئی فنا ہونے کا کوئی تصور ہی باقی نہیں ہے شہید کا خون جب تک شہید کے جسم میں رہتا ہے اس وقت تک اس کی حیاتی کا سبب بنا رہتا ہے شہید کا خون جب تک شہید کے جسم میں ہے اس کے جسم کی حیاتی کا باعث ہے اور جب اس کے جسم سے نکل کر زمین پر گرتا ہے تو پھر پوری انسانیت اور ملت کی حیات کا سبب بن جاتا ہے وہ ایک جب تک شہید کی رگوں میں گردش کرتا ہے شہید کی حیات ہے
اور جب شہید کی رگوں سے نکل کر زمین پر آتا ہے تو پھر ملت کی حیات. آج ملت اسلامیہ کی حیات شہید کا خون ہے اور قیامت تک یہ کربلا کا واقعہ رہنمائی کرتا ہے. شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ شہید کا معنی گواہ کا بھی ہے اور شہید کا معنی حاضر کا بھی ہے. یہ دونوں معنی لفظ شہید کی عربی میں یہ دونوں معنی آتے ہیں، گواہ اور حاضر. اگر اس کا معنی، اس شہید کا معنی جس شہید کا ذکر ہو رہا ہے جو جان دیتا ہے، اس لفظ شہید کا معنی گواہ ہو تو پھر یہ یوں ہوگا کہ جیسے ہماری سرکاری عدالتوں میں مقدمات پیش ہوتے ہیں ان کے کچھ سرکاری گواہ بھی ہوتے ہیں اور وہ سرکاری کیس میں سرکاری گواہ بھی گواہی دیتا ہے اور ہر مقدمے میں یہ ہے بات. اگر اس کا معنی گواہ ہو تو پھر یہ معنی اس کا کر لیا جائے کہ قیامت کے دن جب بارگاہ قدس میں میرے اور آپ کے مقدمات پیش ہوں گے تو حسین بطور گواہ پیش ہو جائے گا. اور شہید سرکاری گواہ کی حیثیت سے پیش ہو پھر بھی معنی ٹھیک ہے. اگر شہید کا معنی حاضر کر لیا جائے تو میرے خیال میں معنی پھر بھی ٹھیک سیٹ بیٹھتا ہے اور فٹ بیٹھتا ہے. شہید بمانا گواہ ہے تو پھر یوں سمجھ آئے گا کہ میں مرنے کے بعد، روح قبض ہونے کے بعد قبر میں جیسا میرا عمل ہے، اچھا ہے برا ہے، اچھا ہے مجھے قبر کی آسانی ہے، خدا خاصہ اعمال بد ہے تو قبر میں سزا ہے. اب وہ قبر کا عرصہ قیامت تک وہ گزرے 10,000 سال 10 لاکھ سال، یہ میرا پیٹ ہے، ایک عرصہ ہے. ہر بندے کا قیامت کے دن تک یہ وقت ہے قبر میں رہنے کا، برزخ میں رہنے کا. اس کے بعد پھر اس کا حساب ہے، اس کے بعد اس کے معاملات ہیں، اس کے بعد پولیس راج سے اس کے لیے گزرنا ہے، اس کے بعد دائیں ہاتھ میں عمل نامہ کو ہونا ہے، پھر کہیں جا کر اس نے جنت میں جانا ہے. اتنا لمبا پیٹ ہے میرے اور آپ کے جنت میں جانے کا، مومن کے جنت میں جانے کا اتنا لمبا سفر ہے. مگر شہید کفر کے مقابلہ میں، باطل کے مقابلہ میں وہ اپنی جان اللہ کی راہ پر دے دیتا ہے تو شہید بمانا حاضر ہے. حکم ہوتا ہے کہ اسے فوراً جنت میں بھیج دو، قبر کے مسئلے ختم ہو گئے. اگر اس کی شہادت وہ قبول ہے، یہ شرط ہے، مقبول شہادت کا حامل شہید جو ہے وہ ان سارے مراحل سے گزر کر بارگاہ کو اس میں جنت کے مقام حاصل کر لیتا ہے. شہید کے اور بھی دو معنی آتے ہیں. ایک شہید فقہی ہے اور ایک شہید می ہے. فقہی شہید کی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے جو دشمن کے مقابلے میں شہید ہو گیا، میدان کارزار میں مارا گیا. اس شہید کا حکم ہے کہ اسے جو دشمن کے مقابلے میں مارا گیا، کفر کے مقابلے میں، اس شہید کا حکم ہے کہ اسے کفن نہ دیا جائے. اس شہید کا حکم ہے کہ اسے نہلایا نہ جائے. وہی جسم پر، وہی اس کی وردی، وہی اس کا لباس، جس لباس پر تیر لگے ہیں، تلوار لگی ہے، بندوق لگی ہے، گولی لگی ہے، کلاشنکوف لگی ہے، وہی اس کا لباس ہو اور خون اس کا جتنا بہہ گیا ہے وہ نہ تھوڑ جائے. قیامت کے دن یہ شہید اسی طرح ہی اٹھایا جائے گا، اسی طرح ہی اٹھایا جائے گا. بارگاہ قدس میں اس کا آلود لباس بھی پیش ہوگا. بارگاہ قدس میں اس کے بہتے ہوئے زخم جو ہے وہ بھی حاضری دیں گے. بارگاہ قدس میں اس کے بہتے ہوئے خون کے فوارے بھی شہادت پیش کریں گے. یہ شہید
سے شہید کا ہے، مگر یہ احکام اس پر لاگو نہیں ہوتے کہ اسے نہلایا نہ جائے، اسے کفن نہ دیا جائے، اس کے وہ کپڑے جو ہیں اتارے نہ جائیں، نہیں، اس کے وہ حکمی جو شہید ہے اس کے وہ کپڑے اتارے جائیں گے، اسے غسل دیا جائے گا، اسے کفن دیا جائے گا اور اسے پھر سب کے خاک دیا جائے گا۔ اب ثواب اس کا شہید کا ہے مگر احکام شہید سے الگ ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں جنہیں ثواب تو ملتا ہے شہید کا مگر اس پر حکم شہید کا لاگو نہیں ہوتا؟ یہ کئی ہیں۔ جو عورت بچہ جنم دے، درد ذہ سے مر جائے، حکم اسے شہید کا، ثواب اسے شہید کا ہے مگر حکم وہ نہیں ہے کہ اسے نہلایا نہ جائے، اسے کفن نہ دیا جائے۔ یا جو ظلمن مارا گیا، جیسے ہمارے لڑائیاں ہوتی ہیں، ظلمن کسی نے کسی کو مار دیا ہے، یہ حکم اس کا وہی ہے، ثواب اسے ملے گا شہید کا مگر احکام اس پر شہید کے لاگو نہیں ہوگا۔ دریا میں ڈوب گیا، یہ شہید حکمی ہے، ثواب اسے شہید کا ہوگا، حکم لاگو شہید والا نہیں ہوگا۔ دیوار کے نیچے آ گیا، مر گیا، ثواب اسے ہوگا مگر حکم نہیں ہوگا۔ سانپ نے ڈسا، مر گیا، ثواب شہید کا ہوگا۔ یہ دونوں کس میں شہید کی، شہید فقہی، شہید یہ ان کے بارے میں، شہداء کے بارے میں قرآن مقدس نے جو ذکر کیا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو خدا کی راہ میں لڑتے لڑتے دین حق کی سربلندی کے لیے لڑتے ہوئے، پرچم اسلام کو سرنگوں نہ ہونے کی خاطر لڑتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ بلا انہیں مردہ نہ کہو، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، انہیں مردہ نہ کہو، بل اگر اس پر 100 زخم ہو جائے، اس کا قیمہ کیوں نہیں کر دیا گیا؟ مگر رب فرماتا ہے مردہ نہ کہو۔ اس کا سر جسم سے جدا کر دیا گیا ہے، اس کے ٹکڑے کو ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، قیمہ کر کے فضا میں بکھیر دیا گیا ہے، بظاہر اس کا نام و نشان مٹ گیا ہے، مگر میرا اور رب آپ کا رب فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو۔ ماننا پڑے گا، میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے، یہ نہیں آتی، مگر میرے رب کا حکم ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو۔ یہ نہیں کوئی اعتراض ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے جی بلا تقولو ہے، مردہ کہو نا، ہم ایسے لوگوں کو چلو مردہ نہیں کہتے مگر ہے تو مردہ، یہ بھی اشکال ہو سکتا تھا۔ کرتے ہوئے جلال نے یہ فرمایا کہ کہو نا، ہم کہتے نہیں ہیں۔ عقیدہ یہ رکھ لو، عقیدہ تمہارا ہونا چاہیے کہ وہ مر گئے، ختم ہو گئے، اس میں کون سا ہے؟ قرآن پاک حکم کی تبدیل بھی ہو رہی ہے، معاملہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کے کائنات نے اس بات عقیدے کا رد بھی فرما دیا، یہ عقلی دلیل کو بھی مسترد کر دیا۔ اس میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں میدان کارزار میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ پہلے ہے مردہ کہنے کی نفی کہ مردہ کہو نہ، مگر غلط ذہن، جب یہ استدلال غلط ذہنوں نے کیا کہ کہنے کی نفی ہے، ویسے تو مردہ ہی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں گمان بھی نہ کرو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ تو زندہ ہیں، تمہیں ان کا شعور ہی نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور شعور کا نہ ہونا کسی شے کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ جی پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا، وہ ہے ہی نہیں،